اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین اور زوم ایپ میٹنگ کلاس اٹینڈ کرنے والے پیارے بچوں، دوست احباب، آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس موقع پر کل ہند تنظیم اصلاح معاشرہ و ازالہ منکرات جو ہمہ مسلکی ہے، اس میں قریب 1 مہینے سے زوم ایپ کلاسز کا میٹنگ کا آن لائن انتظام ہو رہا ہے، اور اس تنظیم میں اللہ کے حقوق، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور بندوں کے حقوق، اخلاق، آداب، ماں باپ کی خدمت، حقوق و معاملات، حلال کمائی اور انسانی خدمت اور برائیوں سے کیسے روکنا، کیسے بچنا چاہیے، وہ اس تنظیم کی طرف سے اصلاح معاشرے کا عملی طور پر کیا جاتا ہے۔ تو اس میں خاص کر بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، طلباء کے لیے اس کے لیے سلیبس بنایا گیا، پورا مکمل تنظیم کا سلیبس۔ اصلاح معاشرہ و ازالہ منکرات کی ایک ایسی کتاب ہے جس میں تمام مسلکی علماء کرام نے اس کو تیار کیا، اور تمام مسلکی علماء کرام نے اس کی سفارش کی، اور تمام جماعتوں کی بیسی کتابوں سے اس کو تیار کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ اردو، انگلش، ہندی، تیلگو زبانوں کے اندر یہ شائع ہو چکی ہیں۔ 8-10 سال سے الحمدللہ یہ تقسیم ہے، اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا، بچوں کے لیے قرآنی اخلاقی قاعدہ بھی تیار کیا گیا ہے، جو صوبائی مدارس کے لیے، مساجد میں، عربی ٹیوشن کے لیے، اسکولوں میں اور مدارس میں اس کو پریکٹیکل ٹریننگ کی کتاب بنائی گئی ہے، یعنی زبانی بھی اس کو لیکچر دیے جائیں، بتائے جائیں، پڑھایا جائے، اور عملی مشقیں یعنی پریکٹیکل ٹریننگ روزانہ کروائی جائے، اس کی کلاسز لی جائیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ اخلاق، آداب وغیرہ یہ سب چیزیں اس کے اندر تصاویر کے ساتھ، اس کے اندر اشکال کے ساتھ بتائے گئے ہیں۔ تو آج آئیے، ہمارا جو سلسلہ جو نماز کے سلسلے میں تھا، یہ نماز کا اتنا اہم آئٹم ہے کہ نماز ہی دراصل اللہ سے تعلق پیدا کرتی ہے، اور نماز ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز قائم کیا اس نے دین قائم کیا۔ آخرت میں سب سے پہلے حساب کتاب میں نماز لائی جائے گی۔ اذان سن کر جو مسجد کو نہ آئے، میرے دل میں آتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی غصہ فرماتے ہیں جو مسجدوں کو جو نہیں آتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ پھر آپ ایک فارمولہ بتائے ہیں، وہ فارمولے پر اگر عمل کر لیا جائے تو پورا معاشرہ سدھر جائے گا۔ وہ فارمولہ کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی عادت ڈالو، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو اور اس کا بستر الگ کر دو۔ تو یہ 7 سال سے ہی بچے کو نماز کی ٹریننگ دی جائے۔ پچھلے زمانے میں بہت انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے نماز کا، ہر نبی نے نماز کا حکم دیا اور زکوٰۃ کا حکم دیے ہیں، لیکن نبی کے جانے کے بعد ان کی قوموں نے آہستہ 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 نماز اور زکوٰۃ کے نظام کو ختم کیا اور گمراہی کی طرف چلے گئے۔ پھر نبی بھیجنا پڑا، پھر وہ نماز قائم کرتے رہے، دین کی دعوت دیتے رہے، وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندوں کی خدمت کی سب نبیوں نے تعلیم دی۔ لیکن جب بھی نبی چلے جاتے، گزر جاتے، تو ان کے جو آنے والی جو امت ہوتی وہ نمازوں کو پامال کرتی یا بھول جاتی یا فراموش کر دیتی، جس کی وجہ سے گمراہی کی طرف چلے جاتی۔ تو امت محمدی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص رحم فرمایا ہے کہ قرآن حکیم قیامت تک محفوظ رہے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہیں گی۔ اللہ اس کی حفاظت لیے ہیں،
اور اب نبی آنے والے نہیں، آپ خاتم النبیین تھے، لہذا نماز کے نظام کو سب سے پہلے ترجیح دی جائے۔ اگر نماز آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو آپ چاہے کچھ بھی کر لیجئے، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور ہو جائیں گے اور شیطان آپ کے ساتھ لگ جائے گا اور آپ کی آخرت یعنی کہ وہ بہت ہی برباد ہو جائے گی۔ نماز اس لیے سب سے پہلے مسلمان ہوتے ہی اللہ اکبر کے نام سے اذان وہاں پر سنائی دیتی ہے، وہ نماز کے لیے چلے جاتا ہے۔ پہلا عمل ایمان کے بعد نماز ہے۔ اگر نماز نہ پڑھے تو وہ ایمان کی گواہی بالکل اس کی کیا ہے معلوم، بالکل قابل قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے نماز قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ تو ہم اصلاح معاشرہ کے اندر معاشرے کی اصلاح کے لیے نماز کا نظام، جب نماز قائم ہوگی، نماز پڑھا جائے گا تو اس کے بعد اس کے زندگی سے برائیاں بھی نکل جائے گی اور شیطان بھی دور ہو جائے گا اور اللہ سے تعلق پیدا ہوگا اور آخرت میں کامیابی ہوگی۔ حشر کے میدان میں سب سے پہلے نماز کو لائی جائے گی۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ناکام ہو جائیں گے، فیل ہو جائیں گے، پہلے ہی سوال میں ہم ناکام ہو جائیں گے۔ اس لیے بغیر نماز کے اپنی یعنی کہ زندگی کو بغیر یعنی کہ آپ بھوکے رہیں کوئی نہیں پوچھے گا، آپ پیاسے رہیں کوئی نہیں پوچھے گا، لیکن آپ بے نمازی رہیں گے تو اللہ پوچھے گا اور عذاب دے گا۔ تو اس لیے بچوں کو وضو نماز کی تربیت کے بعد یہ نماز کارڈ بنایا جائے، نماز کارڈ بنا کر یہ نماز کارڈ مسجدوں کے اندر بنایا جائے اور یہ نماز کارڈ دینی مدرسے کے اندر بنایا جائے، یہ نماز کارڈ عربی ٹیوشن کے لیے بنایا جائے اور والدین سرپرستان گھروں میں بنا کر دیں، اور یہ نماز کارڈ اسکولوں میں بھی بنا کے دیا جائے جہاں پر مسلمان بچے پڑھتے ہیں، اور بغیر نماز کے کوئی یعنی کہ نہ رہے۔ تو اس لیے یہ نماز کا کارڈ کے لیے آج ہم آپ کو کارڈ کی تقسیم عمل میں لائیں گے، اور یہ نماز کارڈ آپ بنا کر اس کے اندر پوری چیزیں ہدایتیں سب لکھی گئی ہیں، احادیث کے ذریعے سے لکھی گئی ہیں۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی باجماعت نماز کا اہتمام کریں۔ اگر کہیں ہو تو نماز کو ہم کیا کریں گے، اپنی جگہ انفرادی طور پر پڑھ لیں گے، لیکن اجتماعی طور پر نماز کو پڑھنا بہت ضروری ہے، مسجد جا کر نماز پڑھنا بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے، اس کے پیچھے پورے 1 مہینے کا چارٹ ہوتا ہے، تو 1 مہینے کے چارٹ میں تاریخ واری ان کا نام لکھ کر دینا، پھر اس کے ساتھ ادھر چارٹ کیا ہے بنا کر یعنی مہینے کا نام لکھ کر 1 مہینے تک پورا واچ کیا جائے کہ ہر نماز پڑھی جا رہی ہے نہیں، آخر میں آپ دستخط کریں، اور ہر نماز میں دستخط لیں، یا رات میں سوتے وقت والدین یا استاد کو دن میں یا عربی ٹیوشن کے وقت روزانہ حاضری لیں، بچہ 5 وقت نماز پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، نماز پڑھنے کی جو ترکیب ہے، وہ ترکیب کیا ہے نماز پڑھنے کی؟ ترکیب یہ ہے کہ نمازی اگر آپ بچوں کو بنانا ہے، چونکہ بچوں کو اگر ہم نمازی بنا دیں یعنی کہ بچپن میں ہی، تو بوڑھے ہوئے تک نماز کو نہیں چھوڑے گا، مسجد نہیں چھوڑے گا۔ وہ یعنی کہ وہ سرکاری ملازم ہو جاؤ، تجارت میں چلے جائے، مزدوری میں چلے جائے، کہیں بھی سفر میں چلے جائے، اس کی زندگی میں 5 ٹائم نماز آ جائے گی۔ مسلمان بچے کی شناخت خود نماز ہے، یہ چہرہ رکھ لیا یا سر پہ ٹوپی ہے، نماز نہیں ہے تو وہ کھوکھلا ایمان ہے اس کا۔ اس لیے نماز کے لیے یہ کارڈ بنا کر دیا جائے اور اس کو واچ کیا جائے، اور یہ 7 سال سے اگر نہیں کیا گیا، آج یہ معاشرہ جو بگڑا ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے 7 سال سے نماز کے عادی نہیں بنے ہیں، تو جس کی وجہ سے آج معاشرہ بگڑا ہوا ہے۔ آج معاشرہ جو بگڑا ہوا ہے اس کی وجہ وہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ عمل نہیں کیا گیا۔ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کی عادت ڈالو، اور بچہ 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھے تو مارو اور اس کا بستر الگ کرو۔ یہ سب سے بڑی ہدایت ہے، اور ورنہ پچھلی قومیں یہ نمازوں کو چھوڑ دینے سے ہی گمراہ ہو گئی اور گناہوں میں چلی گئی اور برائیوں میں گر گئی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے۔ جس کی زندگی میں نماز ہو وہ جھوٹ نہیں بولے گا، جس کی زندگی میں نماز ہو وہ شراب نہیں پیے گا، زنا نہیں کرے گا، چوری نہیں کرے گا، رشوت نہیں لے گا، اور لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا، کسی کو گالی نہیں دے گا،
اور جھوٹ نہیں بولے گا اگر وہ نماز کا پکا ہو جائے. جب نماز ہی نہیں ہے تو یہ سارے کاموں میں کوئی نہ کوئی لت اس کو شیطان لگا دیتا ہے. اسی لیے اس ہدایت کے اوپر کام کرنے کے لیے بچپن میں ہی بچوں کو اس کی ترکیب یہ ہے کہ بچے اگر فجر کی نماز نہیں پڑھے تو گھر میں پکوان روک دیا جائے. گھر میں پکوان روک دیں اور پکوان روک کر گھر میں بچوں کو بھی بھوکا رکھیں, ہم بھی بھوکے رہیں. ظہر کی نماز پڑھ کے آپ پکوان کر کے کھانا کھائیں تو بچہ بھی پریشان ہو جائے گا, میری وجہ سے میرے ماں باپ بھائی بہن سب بھوکے ہیں لہٰذا میں نماز پڑھوں گا. تو ظہر کی نماز نہیں پڑھے تو ظہر کا کھانا مت کھائیں. اگر مغرب عشاء نہیں پڑھے تو عشاء کا کھانا مت کھائیں. اس لیے کہ جب تک سختی نہیں کریں گے تو نماز کے پابند نہیں بنیں گے. تو نماز کے پابند بننے کے لیے ابھی ہمارے بڑوں کے اندر یہ تجربہ کیا گیا کہ اگر ایک نماز چھوٹ جائے تو ایک روزہ رکھ دیتے تھے. اس لیے نماز کا اہتمام بہرحال گھروں کے اندر کیا جائے, اس کے لیے سختی کی جائے اور بچے نمازی بن جائیں اور بے نمازی نہ رہیں. سب سے برا وہ شخص ہے جو بے نمازی ہو. اگر بے نمازی رہیں گے تو اللہ سے دور ہو جائیں گے اور آخرت سے بھی دور ہو جائیں گے اور آگ میں بھی جلیں گے. اور اس لیے اللہ تعالیٰ یعنی الصلاۃ خیر من النوم جو بولا جاتا ہے, یعنی فجر کی نماز میں, فجر کی اذان میں جو بولا جاتا ہے کہ تم کو نماز نیند سے بہتر ہے. جو لوگ اذان سن کر نہیں آ رہے ہیں, نیند سے سو جا رہے ہیں, یعنی کہ اذان ہونے کے باوجود بھی نماز کے لیے نہیں اٹھ رہے ہیں, تو ان کے سروں کو کچلا جائے گا. تو اس لیے نماز اپنی زندگی میں لانے, بغیر نماز کے بے نمازی نہ رہیں. اور یہ اصلاح معاشرہ سب سے پہلے نظام صلاۃ کے قیام کے لیے اس کے کئی تدبیریں بتائے ہیں. اسی لیے نماز سب کو کنڈیشن میں رکھیے. اگر شادی بیاہ کر رہے ہیں, بچہ نمازی ہے وہ دیکھیں, لڑکی نمازی ہے وہ دیکھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ معاملے کر رہے ہیں تو نمازی ہے یا نہیں ہے. اگر کرایہ دار کو رکھ رہے ہیں یا مکاندار کے پاس ہم جا رہے ہیں کرائے کے لیے تو مکاندار نمازی ہے یا نہیں دیکھیں, یا تو کرایہ دار نمازی ہے یا نہیں ہے دیکھیں. تو اس لیے نمازی ہونا ہر ایک کو بہت ضروری ہے. یہی چیز ہے جو اصلاح معاشرہ کی طرف سے ہم کر رہے ہیں. اب آج کا ہم یہیں پر یہ اجتماع برخاست کریں گے, یعنی زوم ایپ کا یہ کام یہ کریں گے. لہذا ہم ایمانی ترانہ اس وقت پڑھیں گے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان